صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک کی جانب. سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند فرمائے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس اور خواہشات کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنا لے. آج ناظرین جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ترین پروگرام ہے. میں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جتنے بھی میرے ناظرین تشریف فرمائیں، اس میں خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے وہ ضرور آج ہمیں جوائن کریں، اور وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ ہمیں جوائن کریں، کیونکہ جن ہیروز کو آج اس ہائبرڈ وار میں باقاعدہ زیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ زیرو نہیں ہیں بلکہ واقعی ہمارے ہیرو ہیں. بات ہو رہی ہے ناظرین عظیم سپاسالار، عظیم جرنیل، عظیم فاتح سندھ حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی. ہندوستان پہ ناظرین اب میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ ذرا سا میں کلیئر کروں کہ تاریخ ہے کیا. کہ ہندوستان پر مہم جوئی کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہوا. اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان جاسوسوں کو ہند پر حملے سے قبل وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا، مگر جنگ کی نوبت اس وقت تک نہیں آئی تھی. پھر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اجازت سے ہندوستان پر حملہ کیا، جس میں آپ کو کامیابی ہوئی. اور اس کے بعد ناظرین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہندوستان میں جہاد کے لیے لشکر بھیجے گئے. اسی طرح ناظرین اب یہ تسلسل ہے. اسی طرح حجاج بن یوسف نے 86 ہجری میں محمد ہارون کو ایک زبردست لشکر دے کر مکران کی طرف بھیجا، مکران کی کوسٹل ایریا کی طرف بھیجا. ناظرین مکران فتح ہوا اور اسی زمانے سے سندھ میں اسلام کی اشاعت شروع ہوئی. خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں جب راجہ داہر نے، ابھی بتاؤں گا میں آپ کو آج انشاءاللہ کہ راجہ داہر ایکچولی ہے کیا. جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے والے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ راجہ داہر از آر ہیرو، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ راجہ داہر کی اصل حقیقت کیا تھی. راجہ داہر نے مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال اور مسلمان قیدی عورتوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، تو حجاج بن یوسف نے خلیفہ سے اہل ہند سے جہاد کی اجازت سے پدمن نامی ایک شخص کو بھیجا. انہوں نے اہل دیبل سے جنگ کی اور جام شہادت کو نوش کیا. پدمن کی شہادت کے بعد ناظرین حجاج نے اپنے چچا زاد بھائی عماد الدین محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو، جن کی عمر تاریخ اب عمر کے حوالے سے بہت ظاہر کلام ہے، لیکن اگر ہم تاریخ میں یوں دیکھ لیں کہ 17 سال تھی تو 93 ہجری میں آپ نے سندھ کو فتح کر لیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد اعظم، اس عظیم سپاسالار کو فتح عطا فرمائی، اور اس وقت راجہ داہر جو ہے واصل جہنم ہو گیا. اور سندھ ہندوستان میں محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی وجہ سے رہتی دنیا تک اسلام کا ایک دروازہ کھلا، اور دنیا آج اسے باب الاسلام کے نام سے پکارتی ہے. اب بات یہ ناظرین کہ غازی اسلام محمد بن قاسم علیہ رحمہ عرب کے مشہور قبیلے، اب یہاں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی لذت اور حلاوت والی، بڑی عشق والی بات ہے کہ عرب کے مشہور قبیلے بنو ثقیف کے ایک نامور قائد اور فاتح تھے. ان کی والدہ کا نام حبیبۃ العظمیٰ تھا، اور ان کی ولادت تقریباً 75 ہجری میں طائف میں ہوئی. ناظرین
طائف میں ہوئی اور ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہے کہ طائف وہ شہر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ پتھر برسائے گئے تھے، اور بنو ثقیف سے میں نے آپ کو بتایا کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کا تعلق تھا۔ یہ ثقفی جو تھے ناظرین، یہ ہندوستان کے اندر آئے بر صغیر میں، اور انہوں نے بڑی فتوحات کی ہیں، لیکن یوں کہیے کہ ان کے تاج کا جو ممتاز نگینہ ہے وہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن لوگوں نے پتھر برسائے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے اجداد میں سے تھے، کیونکہ طائف سے تعلق ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ میرے سرکار نے اس وقت ایک دعا فرمائی تھی، جس وقت فرشتے نے آ کر یہ کہا تھا کہ میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، تو سرکار نے فرمایا تھا نہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اور دیکھیے ناظرین، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میرا وجدان، میرا عشق یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اس انداز سے، اور ظاہر دعا تو ان کی رد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس انداز سے قبول فرمایا کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے حق میں وہ دعا ایسی قبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھے، جو اجداد پتھر برسانے والے تھے، ان کی اولادوں میں محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کو پیدا کر باب الاسلام کا جو شرف ہے وہ آپ کے دست مبارک میں عطا کر دیا کہ رہتی دنیا تک جب بھی مثال دی جائے گی تو یہ مثال اس طرح سے دی جائے گی کہ سندھ میں اسلام کی ابتدا اگر ہوئی ہے تو اسی دعا کا نتیجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی، اور اس کا ثمرہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کہ ان کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، یہ نور کی کرنیں بر صغیر پاک و ہند میں پھیلتی رہی، اور اس کے بعد یہ ہوا ناظرین کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف ہونے لگی۔ تو آج بنیادی طور پر میں ناظرین اسی شخصیت کے حوالے سے بات کروں گا جو عظیم جرنیل ہیں، عظیم فاتح ہیں۔ کیا خوبصورت شخصیت ہے ناظرین کہ فتح صرف انسانوں کو نہیں کیا، بلکہ یوں کہیے کہ فتح صرف زمین کو نہیں کیا بلکہ انسانوں کے قلوب کو فتح کیا، اور رواداری کا، محبت کا، انٹرفیتھ ہارمنی کا، بین المذاہب ہم آہنگی کا جو تصور محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے دیا ہے، یقیناً وہ ایک روشن مثال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ برکاتی صاحب، آج تو بڑا مجاہدانہ کردار ادا، چونکہ نام آپ کا ظاہر ہے برکاتی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کی برکتیں ہمیں نظر آئیں کہ آج بنیادی طور پہ ہمیں محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے حوالے سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اور جو کنفیوژنز جو نوجوانوں میں کہ معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لٹیرے تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ لوٹنے آئے تھے، اس پہ میں بات آگے جا کے کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، میں نے ایک کلیم کیا صاحب، ایک عشق میں کلیم کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت نظر آتی ہے کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا۔ آپ دیکھیے کہ کم عمری ہے، 15 برس کی عمر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کو جو یہ فارس کی طرف بھیجا حجاج بن یوسف نے، اور شہر شیراز کی آپ نے بنیاد رکھی۔ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ شیراز ویسے علم کا مرکز، کیا کام اللہ نے، یہ تو ہم تاریخ میں ڈسکس ہی نہیں کرتے آج تک، بتائیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے لڑیے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ بالکل جی، یہ جہاد کی اساس ہے۔ ہر ایک کے ساتھ جہاد، ہر ایک کے ساتھ لڑائی یہ نہیں، بلکہ جہاں پہ انسانیت کے لیے کوئی فتنہ برپا ہو رہا ہو تو اس فتنے کو فرو کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاد کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم اس زمرے میں جا کر یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد بن قاسم علیہ الرحمہ، آپ کا جو تعلق بنو ثقیف قبیلہ سے ہے، تو یہ طائف کا قبیلہ تھا، اور اس
قبیلے سے کئی نامور شخصیات گزری ہیں، جن میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ثقفی، وہ ثقیف کے کیا بات، عظیم وہ فرد تھے جن کو اسلام قبول کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور پھر ان کو شہادت کا بھی اعزاز نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح اس قبیلہ سے اور بھی بہت سے نامور لوگ آئے ہیں، جس طرح کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے قاتلین سے انتقام لینے والا مختار بن ابی عبید ثقفی، وہ بھی اسی قبیلہ سے تھے، اور اس طرح بہت سی شخصیات ہیں جو اس قبیلہ سے ہیں۔ جہاں تک محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کا تعلق ہے تو آپ 75 یا 76 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور 5 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو تربیت ہوئی وہ جنگی بنیادوں پر ہوئی۔ تو حجاج بن یوسف نے ان کے اوپر خصوصی فوکسنگ کی، ان کی تربیت کے لیے بہترین اس دور کے اتالیق مقرر کیے گئے، اور انسٹرکٹر جو اس طرح کے لوگ تھے کہ جو فن حرب کے مکمل ماہر تھے، ان کو بھی اسی طرح انہوں نے مہارت سکھلا دی۔ اب اس کے بعد جب ان کی عمر ہوئی 15 برس، تو اس وقت ایران کے کچھ علاقوں میں بغاوت ہوئی، تو اسی وقت 15 برس کی عمر میں ان کو جرنیل بنا کر سپہ سالار بنا کر بھیجا، وہ سمجھے ان کا ٹیسٹ کیس تھا، تو اس میں انہوں نے بآسن انداز میں کامیابی حاصل کی۔ تو اسی کامیابی کا رزلٹ یہ تھا کہ پھر ان کو جو علاقہ محدود تھا اس میں ایک نیا شہر بسانے کا حکم ملا، شیراز جس کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے آباد کیا اور اس کے یہ گورنر بھی قرار پائے۔ اچھا سر، اس میں ذرا سے ایک جملہ اور وضاحت کر دیجئے کہ یہاں پہ یہ بھی لوگوں کو بتائیے کہ جو اس وقت ایران کے آتش قدے تھے ان کو آپ نے مسمار نہیں کیا تھا۔ دیکھیے اس بارے میں ہم یہ بات ببانگ دوہل کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تاریخ اسلامی اٹھائیں، اس میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ مسلمانوں نے کسی اور کی عبادت گاہ کو مسجد قرار دیا۔ جہاں بھی مسجد بنی ہے وہ نئی بنی ہے، نئی تعمیر ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر اگر خدا نخواستہ ایسا ملتا ہے تو اس کے اندر بنیاد یہ ہے کہ اس عبادت گاہ کے جتنے بھی وہاں پر منتظمین تھے یا جس قدر بھی اس کو آباد رکھنے والے لوگ تھے وہ سارے دامن اسلام میں پناہ لے چکے، جی ایسا ہی، پھر اس کے بعد انہوں نے از خود اس کو چینج کیا، کنورٹ کیا، تو ایک الگ بات ہے، یا ان کی منشا ہو، یا ان کی منشا، ان کی اپنی مرضی، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کام کیا۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی شہرت جو ہے وہ سندھ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ سفر جو ہے وہ ایران میں اس وقت تھے تو آرڈر ملا، تو اس وقت قریب ترین علاقہ تھا یہ والا جو بحیرہ عرب کی صورت، بالکل ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کا ویسٹ ایران پڑتا ہے اور ایران کا جو ایسٹ ہے وہ ظاہر ہے مطلب اپنا پاکستان پڑتا ہے، تو آپ کو بہت آسانی تھی وہاں سے ایکسس ہو۔ اور اس دور میں یہ سفر اس طرح کا طویل جو ہے نا یہ عام طور پر پانیوں میں کیا جاتا تھا، دریاؤں میں کیا جاتا تھا، عربین سی کو جو استعمال کیا گیا۔ اچھا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، یہ شیراز میں نے کسی وجہ سے جو ہے نا اس کو انڈورس کروایا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ علم و فن کا مرکز شیراز، اور شیراز کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی ہے وہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ، ہم ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، پہلا تو کارنامہ یہ ہے نا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایران سے ٹریول کیا اس سرزمین کی طرف، مکران کی طرف آپ تشریف لائے، اور اس کے بعد ظاہر سندھ کا معاملہ فتح کا، تو یہ واقعہ بنا کیا؟ یعنی آپ کو تو بنیادی طور پر ڈپیوٹ شیراز کے لیے کیا گیا تھا، کام آپ وہاں کر رہے تھے، یہ اچانک کیا تبدیلی ہے؟ وہ سراندیپ کا کیا معاملہ تھا، ذرا بتائیے نا وہ۔ جی ہاں بالکل، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کا لشکر پہنچا اس کے لیے وہاں لوکلی پہلے ایسے اسباب تھے کہ اسلام کے لشکر کو وہاں جانا پڑا۔ وہاں کے اوپر جو ظلم و ستم تھا اس کے خاتمے کے لیے، جیسے دیکھیں آپ صرف طارق بن اس کو محمد بن قاسم کو نہ دیکھیں، موسیٰ بن نصیر ہیں، طارق بن زیاد ہیں، قتیبہ بن مسلم ہیں، یہ سارے بڑے جرنیل ہیں، اور ان کی فتوحات کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسی طرح کی وجوہات اور اسی طرح کے اسباب نظر آئیں گے۔ اچھا کنٹینیوٹی دیکھیں آپ، 711 712 طارق بن زیاد، بالکل یہ بڑا ایک لحاظ سے گولڈن ایج بھی تھا کہ کس طرح کے جو ملٹری جینیس تھے جو اسلام کے وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں، جنہوں نے اسلام کی قدروں کو دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر کے اسٹیبلش کیا۔ تو یہاں پر یہی صورتحال ہوئی کہ سراندیپ میں جو سراندیپ کا گورنر تھا اس نے ایک وفد بھیجا ولید بن عبد الملک کی طرف، جس میں اس نے تحائف وغیرہ بھی تھے، کچھ مسلم زائرین بھی تھے، خواتین بھی تھیں، جن کا مقصود کعبۃ اللہ کی اور مقامات مقدسہ کی زیارت تھی۔ ٹھیک، اور دمشق کی طرف جب روانہ ہوئے تو جب یہاں سے گزرنے لگے تو یہاں پر جو بحری قزاق تھے انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور لوٹ مار کی، اور جب وہ لوٹ مار ہوئی تو اس پر ایک خاتون نے یہ کہا کاش یہاں کوئی ہماری دستگیری کرتا۔ تو جو لوکل لوگ تھے، ان کے حکمران تھے، لوکل انچارج تھے اسٹیبلشمنٹ کے، ایڈمنسٹریشن کے، تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کا کوئی ہے دستگیری کرنے والا تو پہنچے۔ ایک شخص وہاں سے بچا
اور وہ اسلامی خلافت کے مرکز تک پہنچا. ٹھیک, باقی قید رہ سارے. اور اس نے جا کے یہ ساری جب بپتا وہاں پہ سنائی, ساری رداد سنائی, تو اس پہ ولید بن عبد الملک نے لبیک کہا اور کہا کہ اسلام کی بیٹی تو نے مجھے بلایا ہے تو ہم تمہاری پکار پہ ضرور پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پہ پھر اس نے حجاج بن یوسف کو لکھا ٹھیک ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا, اس کے اوپر تم کوئی ایکشن لو. حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کا نام پرپوز کیا اور پھر محمد بن قاسم کو ڈیپیوٹ کیا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر کے جو مسلمان اور جو قافلے کے لوگ جو تھے وہاں پہ اس قید میں چلے گئے, ان کو ریسکیو کریں. اچھا, ریسکیو کرنے سے پہلے ایک حجت بھی ہو رہی ہے نا خط کے ذریعے سے, جو کہ راجہ داہر کو لکھا جا رہا ہے. وہ خط جو تھا وہ خط بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ اس میں 3-4 خطوط کا ذکر آئے گا. ایک خط جو خلافت کی طرف سے لکھا گیا ولید بن عبد الملک کی طرف سے, اس میں راجہ داہر کو یہ کہا گیا کہ یہ مجھ تک اطلاع پہنچی ہے تمہارے جو دائرہ اختیار کا علاقہ ہے اس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور تم اس کے اوپر ایکشن لو. اس سے جو جواب اس نے کہا یہ لوگ تو میرے اختیار میں نہیں ہیں, یہ تو سمندری ڈاکو ہیں, بحری قزاق ہیں, اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں, میرا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں ان کا کچھ ایکشن اس کے اوپر نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. اب یہ جو راجہ داہر کا خط لکھنا تھا یہ اصل ایک جواز تھا. یہ ایک جواز تھا کہ اب وہ تو کوئی ایکشن لے نہیں رہا تو مظلومین کی دستگیری کوئی تو کرے. بالکل صحیح. جو لوگ ظلم و ستم کا شکار ہو گئے, جن کے مال و اسباب لٹ گئے, جن کی عزتیں خطرے میں چلی گئی, جو قید میں پڑے ہیں, اب ان کی دستگیری کسی نے تو کرنی ہے. بالکل ٹھیک. اس پر پھر ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو. اچھا, بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے وہ یزید نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی امام علی مقام کے ساتھ کیا ہو گیا علیہ السلام. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ ساؤتھ سندھ جو ہے بنیادی طور پہ جنوبی سندھ جو ہے وہ تو اسی کی جوریسڈکشن تھی نا, اور جو ناردن سندھ تھا وہ اس کے بڑے بھائی کا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ان کے لوگ اس میں انوالو ہوتے تھے, ان کے لوگ ان کی سرپرستی میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا سارا کچھ. صحیح. تو اب تو یہ یعنی کہ حاکم وقت ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری تھی اپنی رعایا کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کے جو باہر کے لوگ ہیں, جو بطور مہمان کے وہاں سے گزر رہے ہیں, جو وہاں سے راستے سے گزر رہے ہیں, مسافر ہیں, ان کی بدرجہ اولی حفاظت کرتا. ٹھیک ہے. یہ تو بطور حاکم اس کی ذمہ داری تھی. نہ صرف حفاظت نہیں کی بلکہ اس پہ وہ بالکل ہی ایک عذر خواہی کے راستہ اس نے اختیار کر لیا. ٹھیک. تو اس پہ ایک لازمی بات تھی کہ ایک ایکشن لیا جاتا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات کو تھوڑا سا آپ سے آگے بڑھا کے پروفیسر صاحب کی جانب چلتے ہیں کہ 12,000 کا لشکر چلتا ہے. اچھا, یہ عربین سی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اس میں ظاہر ہے اس میں جہاز بھی استعمال ہوتے ہیں, اس میں اسلحہ بھی آتا ہے, 12,000 کی فوج. اس میں مکران چونکہ اس وقت ظاہر ہے اس وقت تک آپ کے پاس تھا, اور مکران کے ایسٹ میں جو ہے وہ اپنا سندھ ہے. اب سندھ کا جنوبی حصہ جو ہے وہ راجہ داہر کے پاس ہے, اور اس کا جو شمالی حصہ ہے وہ اس کے بڑے بھائی کے پاس ہے, جس کا نام تاریخ میں شاید چندر وغیرہ آتا ہے, اس طرح سے کچھ آتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک داستان ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. چچ کے بیٹے ہیں. یہ چچ کا بیٹا ہے نا. اچھا, چچ کا خود کا جو کیریکٹر ہے, ایک جملہ چلا جائے, آپ سوچئے کہ وہ ملازم تھا راجہ کا, اور راجہ کی بیوی جو اس میں فریفتہ تھی, رانی نے سارا مینیج کیا, راجہ کو مار کے اس کو راجہ بنایا, اور کس طرح ظلم, یہ ایک ظلم کی پیداوار تھی. ظلم کی پیداوار, اور برہمن تھے. اچھا, کیریکٹر لیس شروع سے اوپر سے ہی. تو میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا, جس نے اپنی پھر بہن سے شادی کی اقتدار کی خاطر کہ یہ جہاں بھی آئی جائے گی وہ سندھ کا حاکم ہوگا, لہٰذا میں خود ہی کر لوں. سر اب یہ بتا دیجئے, چلیں بات آپ نے چھیڑ دی تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو راجہ داہر کی مجھے حیرت ہوتی ہے, کس طرح کا آدمی تھا یہ, کتنا مطلب اللہ معاف کرے عجیب سا آدمی تھا کہ اس کو جب یہ کہا جوتشیوں نے کہ جی جو تیری جو بہن ہے بڑی خوشبخت ہے وہ, اور مطلب یہ جہاں پر مطلب رہے گی وہ پورا سندھ جو اس کے پاس ہوگا, تو اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی چکر میں. جی, اور جس کی وجہ سے اس کا بھائی بھی اس سے ناراض ہے. ہاں, اور وہ بھائی تو پھر بعد میں مطلب مر گیا تھا نا, اور پھر پورا سندھ جو ہے اس کے پاس شمالی اور جنوبی حصہ آ گیا. اچھا, اب یہ جو فوج پہنچتی ہے 12,000 کی, یہ مکران سے کراس کرتے ہوئے سندھ پہنچ گئی. تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہن میں, اور یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں, بات میری تھوڑی طویل ہو رہی ہے, لیکن یہ تاریخی اعتبار سے ذرا کریکٹ ہو جائے ایک بات, کہ دیبل جسے دیبل کہتے ہیں عربک میں, یہ ایکچولی کراچی کا کیپیٹی ہے, منوڑا ہے. ایسا ہی ہے نا جی, ذرا مجھے انڈورس کیجئے. اسی طرح ہے جی, جو یعنی ہسٹورین قیاس کرتے ہیں وہ یہی علاقہ, یہی ہے نا جی. اب عربین سی سے یہ منوڑا پہ ہماری فوج جو ہے محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی قیادت میں آ گئی. دیبل کا قلعہ فتح ہوتا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے فتح ہوا. اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عربین سی ایک ڈیفرنٹ چیپٹر ہے, اور جو دریائے سندھ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے. اب جو یہ جائیں گے وہ بنیادی طور پہ بائی روڈ جو ہے, جو سپر ہائی وے جسے آپ کہتے ہیں آج کی جو سپر ہائی وے, نیمرون جو علاقہ کہلاتا تھا, حیدرآباد, موجودہ حیدرآباد,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بائی روڈ گئے یہاں سے؟ جی بائی روڈ. ٹھیک ہے جی. اور بائی روڈ انہوں نے جا کے پہلے جو ہے دریا سندھ کراس کر کے پہلے یہ گئے سیون شریف کی طرف, وہاں سے واپس آئے, پھر اسی روڈ سے جو ہے جو سپر ہائی وے والا ہے یہ آگے بڑے سکر روڑی وغیرہ. روڑی جو ہے وہ کیپٹل تھا داہر کا, اور یہاں پر اسے شکست ہوئی. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ملتان شریف اور جنوبی پنجاب تک گئے. ٹھیک. اب آپ بات کیجئے اپنی کہ یہ فوج آ گئی, یہ کے پی ٹی پہ منوڑا پہ آ گئی. ہاں جی, میں یہاں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ موجودہ پاکستان اور پاک و ہند کے حالات کو سمجھنے کے لیے, بلکہ مڈل ایسٹ کو بھی سمجھنے کے لیے, ہمیں محمد بن قاسم کی تاریخ کو صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ 22 ہجری میں ایران فتح ہوا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کئی جنگیں ہوئیں, جس میں جنگ قادسیہ بھی ہے, ذات السلاسل بھی ہے, نہاون بھی ہے, اور بھی ہیں. ایران یہ ان کی نیمرون نے یہ علاقہ مکران کا اور یہ خاران یہ اس علاقے فتح کر لیے تھے انہی کے دور میں. مگر جب مسلمانوں سے لڑائی ہوئی ہے تو ایران نے اور مکران اور یہ سندھ نے آپس میں اتحاد کر لیا, جو ایک برس کا نہیں ہے, کئی برس کا ہے, اور یہ متحد ہو کے لڑا کرتے تھے. ذات السلاسل کی جو جنگ ہے اس میں جاٹ جو تھے سندھ کے, وہ ایرانیوں کے ساتھ اور ان داہر کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے, اور اس میں ان کی جرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے پاؤں زنجیروں سے باندھ رکھے تھے کہ ہم بھاگ نہ سکیں, ہم یہیں مریں گے یا لڑیں گے. اور جب ان کا سپہ سالار مارا گیا تو زنجیریں توڑا کے بھاگ گئے. صحیح. اور یہاں پر کئی ایکسپیڈیشنز رہی ہیں. اصل میں یہ نہ صرف عربوں کا ایران کی پناہ گاہ بن چکا تھا, اور اس کی حدود جو تھیں وہ ایک طرف مکران تھی, دوسری طرف کشمیر تھا, جس میں لاہور بھی شامل ہے. لاہور ملتان کا ایک چھوٹا سا دیہات تھا لاہور کے نام سے, جس میں یہاں پر ایک بت رکھا گیا تھا جو بعد میں لاہور کے نام سے جانا گیا. لاہور تو محمود غزنوی کی نعمت ہے, اور اس نے محمود آباد نام رکھا تھا, اور 200 سال حکومت رہی ہے تو آج یہ. اور ان کے اثرات کا یہ عالم ہے کہ جب, کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, ہند جو ہے یہ دعا کا ثمر ہے. واہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب اس خطے میں محمود غزنوی یہ محمد بن قاسم کی ثمرات کو اثرات کو نہیں نکالا جا سکتا. ہم جتنا مرضی داہر کو ہیرو بنا لیں, داہر زیرو ہی رہے گا. آپ دیکھیے کہ جب تقسیم ہند کا معاملہ آیا ہے تو مسلم میجورٹی ایریا کون تھے؟ بالکل ٹھیک. ایران بھی پیچھے رہ گیا, دلی بھی پیچھے رہ گیا, یہی خطہ مسلمانوں میں. یہ وہ اثرات ہیں جو پالیسی محمد بن قاسم نے یہاں رائج کی تھی. اب اس میں یہ کہ فتوحات کا جو سلسلہ تھا, فوج تو بیسیکلی 6000 آئی تھی, اس کے بعد بڑھتی رہی, یہاں سے شامل ہوئی باقی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جو منجنیق تھی یعنی توپ خانے جو تھے, جن کو ایک عروس تھی جو 500 آدمی اٹھا کے وہ پہلی مرتبہ انٹروڈیوس ہوئی تھی, اور اس کے چلانے والا بھی ماہر تھا, اس کے ساتھ بھی معاملات رہے. اس نے یعنی پہلے دیبل کا قلعہ فتح کیا. اور ان غیر مسلموں کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ توہمات میں رہتے ہیں. وہ جھنڈا جو تھا, ہاں جی, جھنڈا اور دیول اور یہ گر جائے گا تو, اور نیچے سے آ کے وہ دیوبیوں نے کہا جی یہ گراؤ تو اس کو فتح کر لو. وہ جو بدھ کا بت تھا اس کے اوپر وہ ڈنڈے میں وہ جھنڈا لگا ہوا تھا سرخ کلر کا, اور ان کا کنسپٹ یہ تھا نا کہ جی جب تک یہ لہراتا رہے گا ہمیں فتح رہے گی, اور جیسے یہ گرے گا تو ہم سرنگو ہو جائیں گے. ٹھیک. اب جب یہ علاقے فتح ہوئے تو نیچے حیدرآباد بہت سے لوگوں نے, کیونکہ یہ بدھ یہاں پہ آبادی بدھ کے لوگوں کی تھی یا دلت کی تھی یا اچھوت تھی. ٹھیک ہے. اور حکومت برہمنوں کی تھی. ٹھیک ہے. برہمن جو ہے یہ آج بھی کیپٹل کلچر کے نام پہ پوری دنیا کو تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ مختلف شاخیں ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, جیسے ہمارے آج بھی جو پہلوان ہے مودی, وہ کیپٹل کلچر کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک ایل کے ایڈوانی ہوتا تھا, وہ بھی حیدرآباد نیمرون کا رہنے والا تھا. جی 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 ٹھیک ہے, یہی سے گیا تھا. صحیح ہے. جو RSS کا گنڈا تھا. بالکل. خیر یہ اپنی جگہ. تو یہ علاقے جو تھے مطلب یہ گنڈے مطلب یہاں سے نکل کے گئے تھے, اور سارے ایران کا جو انتقام ہے یہ اس کے پس منظر میں سارا کچھ جنم لیا. ٹھیک ہے. اور ملتان ان کا گڑھ بنا. یزجر جو تھا جب اس نے شکست کھائی ہے اور وہ بھاگ کر ملتان میں آ کے پناہ لی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے ہندوؤں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ مل کر یہاں پر مختلف کرامتی یا دیگر یعنی گڈھے بنائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. برکاتی صاحب اب بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو جنگ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے جی. اب یعنی فتح یوں کہہ لیجئے کہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں جو سب سے پہلے دیبل کا قلعہ فتح ہوا، ذرا اس کے بارے میں مختصر لوگوں کو بتائیے، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا راجہ داہر سے جو مارکا اس کے ساتھ میں ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک مطلب ہے کہ پوزیشن چینج کر رہے ہیں کہ ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک جو جدید سلسلہ ہے اس کے مطابق بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا یہ سپوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کا غدار کسی اور ملک میں بیٹھے اور آپ اس کی ڈیمانڈ کریں اور وہ آپ کو کورا جواب دے، پھر آپ اس ملک کو کیا سمجھیں گے؟ اس کی گورنمنٹ کو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا وہ ڈکٹیٹروں کی حمایت کر کے یا غداروں کی حمایت کر کے آپ کے ملک کو خود کھوکھلا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ عمان کے اندر بغاوت ہوئی اسلامی معاملات کے خلاف، تو اس میں جو لیڈرانہ رول پلے کرنے والے تھے وہ دو بھائی تھے بنیادی طور پر، معاویہ بن حارث اور محمد بن حارث. انہوں نے وہاں بے شمار جو لوگ تھے ان کو قتل کیا، اور جب ان کی بغاوت فرب کرنے لگے تو یہ دوڑ کے ادھر آ گئے. اب یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ ہمارے غداروں کو، ہمارے مسلمانوں کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کرو. تو راجہ داہر نے اس وقت انکار کر دیا. اب یہ ڈائریکٹلی اس نے اسلام کی اسٹیٹ کو چیلنج کرنا شروع کیا. لیکن آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ اس وقت وہ محاذ چل رہے تھے جو قتیبہ بن مسلم کے اور سارے، تو اس وقت یہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بہت بڑا نیا محاذ شروع کرے. لیکن اس کے باوجود جب یہ دوسرا معاملہ آیا نا، پہلے پہ کہا گیا کہ ہم برداشت کرتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے اس کو. لیکن جب خواتین کی عصمت دری کی گئی، ان کو قیدی بنایا گیا، اور پھر اس نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ میرے دائرہ کار میں نہیں، جب ایک سٹیٹ کا خود مالک سربراہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میری حکومت کا میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ نہیں، اس کو دیکھیں نا کہ اگر خود ہی ایک کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، کوئی ملک ڈکلیئر کرتا ہے، پھر کوئی آ کے بیٹھے نہ بیٹھے پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب اس نے خود کہہ دیا یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اب ادھر سے آگے تو اب کون لوگ ہیں؟ دیبل میں آ گئے. تو دیبل میں جب آئے ہیں تو یہاں پر محاذ گرم کیسا ہوا؟ اس کے اندر فتوحات یہ تھی کہ جب ادھر سے کچھ لوگ نکلتے، ابتدا میں کچھ تھوڑی معمولی جنگ ہوئی ہے، لیکن ان کا جو ایک ذہن کے اندر ایک سیٹنگ تھی کہ یہ ہمارا پرچم لہرا رہا ہے. اور یہ بات تھی ابھی جو ڈسکس کی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ انہوں نے زنجیریں باندھ لی اور جب سپہ سالار قتل ہوا تو بھاگ گئے. تو یہ اس وقت ہی میں ہی تھا کہ جب تک سپہ سالار کھڑا ہے تب تک جو ہے نا وہ ہم شکست نہیں کھا سکتے. تو محمد بن قاسم نے وہی زور توڑنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ مرعوب ہو جائیں، بیک میں جنگ کرنے کی بجائے فرنٹ پہ آ کے جنگ کی. اور ان کا جو راجہ داہر تھا وہ اس وقت پیچھے چھپا ہوا تھا. اب یہ چیز ان کو سیاسی طور پر اور سماجی طور پر ایک ان کے ذہن کو ٹچ کرنے کے لیے کافی تھی کہ ہمارا تو پیچھے چھپ کے بیٹھا اور یہ فرنٹ پہ آیا ہوا، مرعوب ہونا شروع ہو گیا یہیں سے. راجہ داہر وہاں تھا اپنا دریا سندھ کے پاس. جی میں بتاتا ہوں، وہ پیچھے سے پیچھے جس طرح یزگرد آگے آگے جا رہا تھا اور فوجیں پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا، اس نے کبھی میدان کارزار میں آ کر اس طرح نہیں للکارا. تو یہ ان کا بھی طریقہ کار یہی رہا کہ دوسروں کو لڑاتے رہے، خود پیچھے رہے. اور یہ محمد بن قاسم کی خوبی تھی کہ یہ اپنی فوجوں کو آگے لیڈ کرتے جا رہے تھے، نام کے سپہ سالار نہیں پریکٹیکلی بھی تھے. اب اس کے بعد جب وہ دیبل پر پہنچے ہیں تو پھر وہ سنگ باری جب شروع ہوئی ہے، وہ جو منجنیق لے کر آئے، ان کا تھا کہ ایک تو قلعہ بہت بلند تھا اور اس کے اوپر پھر اس کا ایک مرکزی جو مینار بنا ہوا تھا، اس کے اوپر پھر ان کا وہ پرچم لگا ہوا تھا. سر وہ بت کے اوپر تھا، لمبا بانس. جی وہی. اب اس میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جتنا مرضی زور آور وہ تیر وہاں پھینک نہیں سکتا. ان کو یہ اسٹریٹجی تھی نہیں کہ اس طرح
منجنیق بھی ہو سکتی جو ہٹ کر سکتی. ٹھیک ہے. تو یہی چیز جس کو کفر اپنے لیے بہت بڑا کامیابی کا ذریعہ سمجھے, مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلم وہ بائیں ہاتھ تک کھیل ہوا کرتا ہے. اسٹریٹجی میں تو ابھی چاہ رہا تھا ذرا عسکری حکمت عملی پہ بھی تھوڑی سی بات ڈاکٹر صاحب فرمائیں کہ ایک تو یہ کہ وہ خندق بھی وہاں پہ کھودی گئی. جی اچھا ایک بات یہاں پہ کلیئر کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تیزی سے, کیونکہ وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں یہ پورا میٹر ڈیلیور ہو جائے زیادہ سے زیادہ, کہ فوجی حکمت عملی پہ بات ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ جب وہ ظاہر ہے وہ قلعہ تو بہت آسانی سے فتح ہو گیا کیونکہ اندر سے ہندو نکل کر آ گئے تھے, سرنڈر کر دیا انہوں نے یہاں تک جملہ استعمال کیا ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے, ایک وقت آئے گا کہ جی فاتحین آئیں گے, مسلمان ہوں گے, فتح کریں گے, لیکن وہ افت درگزر سے کام لیں گے. اور پھر انہی کی ول کے اوپر یہ بھی کنفیوژن کلیئر ہو کہ ہم نے وہاں پہ بزور شمشیر مسجد نہیں بنائی بلکہ ول پہ سارا کام ہوا ہے. ذرا یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں. جی بالکل, جی بلکہ اس کے ساتھ میں خط کا ذکر کرنا چاہوں گا. جب محمد بن قاسم کو ڈیپیوٹ کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے خط بھی لکھا محمد بن قاسم کو, اور اس خط میں لکھا کہ لڑنا صرف ان لوگوں سے ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں, عام آدمی کے ساتھ نہیں لڑنا. ٹھیک ہے. بوڑھوں کے ساتھ, عوام الناس کے ساتھ, تاجروں کے ساتھ, بزنس مین جتنی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ نہیں لڑنا. ٹھیک ہے. عورتوں کے ساتھ, ان سب کو تحفظ دینا ہے, ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دینا ہے. یہ ساری ہدایات حجاج بن یوسف کے اس خط میں موجود ہیں جو خط محمد بن قاسم کو لکھا گیا. اچھا یہ بھی کلیئرٹی آ جائے آپ کی ذرا زبان سے کہ اس وقت حجاج بن یوسف کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی بات. محمد بن قاسم کو تو انہوں نے ڈیپیوٹ کیا بس نہیں, وہ ذرا حجاج بن یوسف کے کریکٹر پہ بھی ظاہر ہے بہت. بالکل. تو اب جو محمد بن قاسم آیا تو ان ہدایات کے ساتھ آیا. ٹھیک. اچھا اب یہاں پر بھی اب جب آگے جتنا بھی مار کے ہوتے رہے تو آپ دیکھیں کہ آمد الناس کیوں محمد بن قاسم کو ویلکم کرتے چلے جا رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے حاکموں سے زیادہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے, اور اب اس پاپولیرٹی کا یہ عالم دیکھیں جب محمد بن قاسم واپس گیا, وہ رہے یہاں کتنا عرصہ, 2-2.5 سال بنتا ہے کم و بیش, ٹوٹل 3.5 سال بنتا ہے. جب وہ واپس گئے تو ان کے مجسمے بنا کے لگا دیے. یہ کیسی مجسمے بنا کے لگا دیے. انہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ ایک ظالم آیا تھا, ڈاکو آیا تھا, واپس چلا گیا. جی. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے مرنے والے حاکموں کے مجسمے بنا کے لگاتے, راجہ داہر کا مجسمہ تو کسی نے نہیں بنایا, فاتحین کا مجسمہ بن رہا ہے. ان کی عوام نے تو مجسمہ نہیں بنایا. تو آج جو ان کا مجسمے بنانے کی اور ان کو ہیرو بنانے کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دے مسٹ ریوزٹ دی ہسٹری. تو اب یہ جو پاپولیرٹی تھی محمد بن قاسم کی, یہ کیا تھی؟ یہ ان کی حکمت عملی تھی, یہ ان کا لوکل آبادی کا احترام تھا. جس طرف بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کہیں بھی مسلمانوں نے کوئی خانقاہ یا کوئی مسجد کسی کی غصب کردہ جگہ پہ یا عبادت گاہ پہ نہیں بنائی. اس کی آپ کو کوئی مثال یہاں پہ نظر نہیں آئے گی, بلکہ انہوں نے جو بنیادی اصول تھے اسلام کا, جو قانون جنگ ہے, اس کو انہوں نے کسی بھی مرحلے پہ یہاں پہ نظر انداز نہیں کیا, اس کو وائلیٹ نہیں کیا. بلکہ کیا کیا انہوں نے, جو لوگ جنگ میں تھے صرف انہی کے ساتھ ان کا مار کا آرائی رہی, اور ان کے حسن خلق کی وجہ سے جتنی بقیہ ایلیٹ کلاس تھی سوسائٹی کی, یہ عامت الناس تھے, وہ ان کی اطاعت میں آتے چلے گئے. یہی وجہ ہے. آج اس کے ساتھ ایک اور آپ نقطہ بھی پیش نظر رکھیں کہ جب محمد بن قاسم آگے بڑھتے تھے, پیچھے جو ایڈمنسٹریشن اسٹیبلش کرتے تھے, اس میں پہلے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرتے تھے, یعنی جو لوکلز تھے ان کو نا, ان کو اکوموڈیٹ کرتے تھے. کیا بات ہے. وہ بدھ تھے, ہندو تھے, مسلمان تو سارے نہیں ہوئے تھے. جی. اور میں آپ کو عرض کروں کہ جتنا اس پہ لکھنے والے ویسٹرن اور نان مسلم تھنکرز بھی, ڈاکٹر تارا چند اور بڑے لوگ ہیں, انہوں نے لکھا ہے جی یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے اس ساری فتوحات کے باوجود یا کنورژنز سپیڈلی نہیں ہوئی. اگر ایسا ہوتا تو سارے لوگ خوف ہوتا تو سارے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے. سر اس میں ایک واقعہ آ گیا نا, کنورژنز بڑی سلو ہوئی ہیں, ہے نا. اچھا اس میں سر ایک واقعہ آ گیا نا, قطع کلام کی معذرت, کہ جس وقت جو وہاں ان کے جو پنڈت تھے, ان کے جو مجاور تھے, جب ان کو یہ انسیکیورٹی محسوس ہوئی کہ ہمارے فنڈز آنا رک گئے, تو محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی خدمت میں آئے تھے نا, اور انہوں نے باقاعدہ پھر یہ اعلان کیا کہ جی آپ اوپن ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ بالکل مطلب آزادی سے جائیں. بلکہ یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ ڈر کے مارے اسلام قبول نہیں کرنا, ایسا ہی ہے, اپنے دل سے کرنا اگر کرنا چاہتے ہیں. جی تو وہ بعد میں ہوتا رہا, یعنی ساری کنورژن تو بعد میں ہوئی ہیں, گریجولی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن قاسم یا ان کے لشکر کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا کہ بھی آپ مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے, کوئی جبر کا ماحول نہیں تھا. انہوں نے صرف جو کام کیا وہ یہ کیا کہ راجہ داہر کا جو ظالمانہ اقتدار تھا اس کا خاتمہ کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ظلم سے عام آدمی کو نکالا, عام آدمی کو اس کے ظلم سے نکال کے نجات دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آل
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے، اب یہ دیکھیں یہ دیبل کا قلعہ فتح ہو گیا اور یہ بھی ظاہر ہے سیرا محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے سر کہ بر صغیر پاک و ہند کی پہلی مسجد کی بنیاد جو ہے وہ آپ کے دست مبارک سے ڈلی، اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے وہ سفاریوں، ہیباریوں، مغلوں، ترخانوں، غزنویوں، تغلقوں، غوریوں اور پھر شیر شاہ سوری نے ظاہر اس کو مطلب ایکسپینڈ کیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب یہ ٹریول کر رہے ہیں، میں نے جیسے کہ ہم نے پہلے کلیئر کر لی یہ بات کہ کے پی ٹی منوڑا پہ آ کے دیبل پہ آ کے رکے، اب اس کے بعد بائی روڈ جو مجھے لگتا ہے کہ بائی روڈ انہوں نے روٹ لیا ہوگا سپر ہائی وے کا جو موجود ہے سپر ہائی وے، وہی روٹ لیا. اب یہ جا رہے ہیں راجہ داہر کو واصل جہنم کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک ملٹری اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی اور کس طرح سے انہوں نے اس کو واصل جہنم کیا؟ اچھا اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس سارے مہمات میں خط و کتابت جو تھی حجاج بن یوسف کے ساتھ وہ ریگولر تھی. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ود ان اے ویک اور 10 days ریسپانس جواب سوال آتے تھے. یہ ایک بہت زیادہ سیکیور کی گئی. دوسری سارا جنگی سامان جو تھا وہ بحری راستے سے پہنچایا گیا جس میں منجنیقیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، توپ خانے، اور یہ خود خشکی کے راستے سے آئے. ہاں یعنی 3 دن 5 دن یا 8 دن کے اندر جواب آتا تھا، یعنی مرکز سے اپنے مستقل رابطے اور میں تھے. یہ ابھی آپ نے ایک برہمنوں کی بات کی ہے. جب برہمن آباد فتح ہوا تو یہاں کے جو برہمن تھے یہ ویلے ہو گئے کیونکہ یہ مذہبی دکان نہیں چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی لوگوں نے یعنی آپ نے جزیہ لے لیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی امان میں آ گئے، اب تمہاری بتوں کی ہماری کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے فریاد کی کہ حضور ہم تو بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارا بھی کچھ کریں. صحیح بات. تو یہ خط بھی محمد بن قاسم نے ہدایت کے لیے حجاج بن یوسف کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جزیہ لے لیا ہے تو کسی کو مذہبی نشانہ ہم بنا ہی نہیں سکتے. کیا بات ہے. اور اس کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا ظلم جو آج ہوا نا، مسلمان کیونکہ مداخلت نہیں کرتے. ایک سوامی دھرما تیرتھ جی مہاراج ہیں، ان کی ایک کتاب ہے دا مینس آف ہندو امپیریلزم. وہ دلت ہیں اور یہ اچھوت ہیں جو ہندوستان کی بڑی آبادی ہے آج بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک پہلو جو تھا ان کا رواداری کا، ٹھیک ہے، اور نان انٹرفیئرنس ان ریلیجن. انہوں نے برہمنوں نے تو ان کی وزارتیں قبول کر لیں اور ہماری حالت جو تھی وہ دوبارہ پھر برہمنوں کے سپرد ہو گئی. اور مسلمانوں کی قوت کے ساتھ انہوں نے ہمیں کچلا جس کی وجہ سے ہم آج بھی. مگر غلامی میں جب مسلمان بھی یعنی دلت کی پوزیشن میں آئے ہیں تو اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاریخی تناظر میں آپ کی بات کے حوالے سے کہ کیرلا جو ہے یا ساؤتھ انڈیا جو ہے یہ سب سے پہلے اسلام سے متعارف ہوا. ٹھیک ہے، وہ قافلے آتے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اب نیا پاکستان ساؤتھ انڈیا ہی میں بنے گا اور پاکستان کے نظریے پہ بنے گا. ہندوستان پہ انشاءاللہ اور جلد بنے گا، جلد بنے گا. اور اس ہندوستان میں 3 راستوں سے مسلمان آئے ہیں. پہلا راستہ ساؤتھ انڈیا، دوسرا سندھ، تیسرا پشاور. واہ 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 کیا بات ہے بھائی. ہم تو سیدھی بات ہے، دیکھیں اب آپ نے بات ایسی چھیڑ دی ہے. ہم تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو دیکھ رہے ہیں اور اس چاہ کو دیکھ رہے ہیں. سرکار نے فرما دیا کہ بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے، بیڑیوں میں ہندوستان کے بادشاہ جکڑے جائیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اچھا اب آ جائیے ذرا اس طرف ایک اور دلچسپ بات کہ دلت لیڈر جو ہے جو سب سے بڑا لیڈر ہے 5 ہزار سال کی تاریخ کے بعد وہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ہے جو انڈیا کا فرسٹ لا منسٹر تھا. اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جی وچ ول بی دا فیوچر ریلیجن آف انڈیا. اس نے کہا اسلام. یہ اس کا جملہ ہے. مطلب وہ 2021 2022 ہندوتوا اکھنڈ بھارت جتنا ہی پلان کر لیں یہ وہ دعا ہے طائف کی جو قبول ہوئی ہے. بالکل. سر آئیے اب ذرا سا لوگوں کو یہ بتائیے کیونکہ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں انفارمیشن پوری ڈیلیور ہو جائے کہ یہ کس طرح سے راجہ داہر کو واصل جہنم کیا. راجہ داہر کا تھا کہ جب یہ
اچھا سمندر ایک طرف دریائے سندھ ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف ان کا قلعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ فتح نہیں یعنی کراس نہیں دے رہے، کشتیاں نہیں بن رہی تھیں، ٹھیک ہے، تو رات اچھا اس میں بھی حجاج بن یوسف نے ہدایت دے رکھی تھی کہ بھی آپ نے اپنے جب سندھ میں آؤ تو اپنے ارد گرد حصار باندھنا، 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری خندقیں کھودو تاکہ ارد گرد سے محفوظ۔ پھر راتوں رات یہ پل بنایا گیا، اور اس میں یہ بھی ہدایت تھی کہ دریا وہاں سے عبور کرنا جہاں کھارا پانی نہ ہو، دلدل نہ ہو اور کیچڑ نہ ہو۔ جبکہ دراجت داہر نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ مسلمانوں کے لیے وہ علاقے چھوڑو جہاں تینوں چیزیں موجود ہیں، یہی مرج ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد جب یہ یعنی علاقے فتح ہوئے ہیں تو فی الحقیقت یہ تھی کہ ان براہمنوں کے راج سے وہاں کے عوام تنگ تھے، واہ واہ، اور وہاں کے کسی عوام کو یہ ہمارے حق میں ہو رہا تھا نا سب، جی واہ واہ اس لیے کروں گا، ہمارے حق میں ہو رہا تھا سب۔ ہاں جی اور یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ آج بھی جو ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ براہمن راج ہے، جی جی، جو وہاں کے لوگوں کو یعنی مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، دلت ہوں یا کچھ بھی ہوں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ غیر انسانی جرم ہے۔ تینوں افراد کا بہت شکریہ، انشاءاللہ جی اللہ بہت کریم ہے، کرتے رہیں لوگ اپنا کام، وہ کام تو پلاننگ تو وہاں ہو چکی ہے، اور جو ہو چکی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ہونا کیا ہے۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ دشمن پر فتح پانے کا وظیفہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا فتاحوں کا ورد کرنے سے انسان بڑے سے بڑے دشمن پر غلبہ اور فتح حاصل کر لیتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى